اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان اور کرم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں مسلمان بنایا اور مسلمان کی طرف پیدا فرمائی، کیونکہ یہ دنیا جو اس دنیا کے اندر جو بھی ہمیں خوبصورتی اور جو زیب و زینت جو نظر آ رہی ہے، ایک چند روز کی زندگی ہے، ایک مختصر سی اور ایک چند روز کی زندگی ہے۔ یعنی کہ اس وقت کو ہمارے لیے ایسا دیا گیا ہے، جیسے مان لو بچہ اسکول یا کالج کے اندر پڑھتا ہے تو پڑھنے کے بعد ان کے کچھ پیپر یا ٹیسٹ ہوتے ہیں، یعنی کہ ایگزامس، تو ان کے لیے ٹائم ملتا ہے 1 گھنٹہ یا 2 گھنٹہ، تو اسی کے اندر ایگزام دینے ہوتے ہیں، پیپر میں پرچہ لکھنا ہوتا ہے۔ اگر انہوں نے پڑھنے میں محنت پہلے اچھی کی ہوگی تو پیپر بھی اچھے طریقے سے کر کے آئے گا اور سوالوں کا جواب بھی اچھے طریقے سے لکھ کر آئے گا۔ تو ایسے ہی اس دنیا کی زندگی ہے۔ یہ مثال بہت آسانی سے بیوقوف سے بیوقوف آدمی کے بھی ذہن میں بیٹھ جائے گی۔ یعنی کہ دنیا کی جو زندگی ہے یہ ایسی ہی ہے، یعنی کہ ہمیں یہاں محنت کرنے کے لیے بھیجا گیا ہے، پیپر ہمارے آخرت میں ہونے والے ہیں، یعنی کہ قبر میں جائیں گے تو وہاں ہونے والے ہیں۔ یہاں ہم محنت کرنے کے لیے بھیجے گئے ہیں اور قبر کے اندر ہم سے سوال ہوں گے اور ان کا ہمیں جواب دینا۔ سوالوں کے جواب یہاں تو ہمارے ذہن میں یاد ہے، من ربو کا، تمہارا رب کون ہے؟ تو ہم کہہ دیں گے اللہ ہے ہمارا دین اور رب۔ من نبیوں کو، تمہارا نبی کون ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور اسلام کے بارے میں پوچھیں گے تمہارا اسلام کیا ہے؟ تو اسلام کے بارے میں بتا دیں گے ہمارا اسلام دین مذہب ہے۔ تو یہاں رٹنے سے کام نہیں چلے گا، یعنی کہ جو طوطے نے کلمہ رٹا ہوا تھا نا، طوطا کلمہ بولتا تھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، تو اس کا مالک اس کو روزانہ یہ کلمہ بلواتا تھا، تو وہ کلمہ بولتا، لا الہ، مالک کہتا کلمہ بولو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ تو ایک دن اس کو بلی دکھی تو طوطے کی وہی جو طوطا آواز نکالتا ٹیوں ٹیوں وہی بولنا شروع کر دیا۔ تو ہماری جو یہ زندگی ہے طوطے والی زندگی ہے، یعنی کہ خالی زبان پہ ہمارے اندر نہیں ہے۔ اگر کلمے کا یقین ہمارے دل کے اندر اتر جائے تو ہم سارے خرافات نہ جانے کیسے کام ہو رہے ہیں جن سے ہم بچ جائیں۔ تو سب سے جو پہلی اور جو سب سے پہلے مین چیز ہے وہ یہ ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ لا الہ یعنی کہ نہیں ہے کوئی معبود، پہلے ہی لا الہ، لا کے معنی نہیں کیا آتے ہیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ تبارک و تعالیٰ کے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ ہم نے یہ بھی مان لیا کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، ہم نے کہہ دیا اپنی زبان سے اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ ہم یہ جان بھی رہے ہیں اور پہچان بھی رہے ہیں کہ اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ اگر ہم کسی دوسرے کی عبادت کریں گے تو ہم مشرکین میں سے ہو جائیں گے، یعنی کہ شرک کرنے والوں میں سے ہو جائیں گے، یعنی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا انکار کرنے والے ہو جائیں گے۔ اور دین کے اندر جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو اپنی شریعت اس دنیا کے اندر تمام انسانوں کے لیے، تمام مسلمانوں کے لیے جو اپنی شریعت اتاری ہے، اس شریعت کو اسی طریقے سے فالو کرنا، یعنی کہ ایک قرآن کی آیت ہے حنفاء للہ، ایسی کچھ آیت ہے، تو اس میں کہنے کا مطلب میرا یہ ہے کہ دین کے اندر کوئی بھی نئی بات پیدا کرنا، یعنی کہ جو دین کے اندر پہلے سے ہی نہیں ہے، کسی بھی لائن سے پیدا کرنا، تو وہ سب سے پہلی بدعت ہے، اور دوسری چیز کیا ہے؟ شرک ہے، یعنی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنا ہے۔ تو نہ جانے انسان کیسی کیسی غلطیاں کر بیٹھتا ہے، اس کو یہ تک بھی معلوم نہیں ہوتا کہ میں کیا کر رہا ہوں اور مجھے کرنا کیا چاہیے تھا۔ میں نے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو اپنے کتابوں کے اندر اور جو شریعت مطہرہ کے اندر جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں اس دنیا کے اندر بتا کے گئے تھے، کیا میں اس طریقے سے زندگی گزار رہا ہوں یا اس سے ہٹ کر کے زندگی گزار رہا ہوں؟ انسان ذرا اپنے گریبان میں خود جھانک کر دیکھے، خود ہم اپنے گریبانوں میں جھانک کر دیکھیں کہ ہم کون سا کام صحیح کر رہے ہیں۔ اگر ہم سب سے پہلی مین چیز آپ جان کے کرنا چاہ رہے ہیں کہ ہم اچھا کام کر رہے ہیں،
لیکن کہیں نہ کہیں ہم ایسی غلطی کر رہے ہیں کہ ہمیں یہ تک بھی معلوم نہیں کہ اس کی وجہ سے آپ کی نماز